हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद 5 रुपए बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड्स से भी गर्दिशी कर्ज को सील किया जाएगा। ज़राए का कहना है गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ, डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद शामिल है। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए इजाफी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है। वादी तीराह में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं फितनल खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं, मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वकास ने कहा फितनल खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेस और आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाअहली का फ़ायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासर उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनमें शऊर कैसे आएगा। अमरीका में मुकीम 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा बाइडेन इंतजामिया के दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमरीका में दाखिल हुए। इस दौरान जामे और मौसर स्क्रीनिंग नहीं की गई। अब इनका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इस अमल में कोताहियों की वजह से कौमी सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। आलमी इदारे सेहत ने सुपर फ्लू की लहर से खबरदार कर दिया। WHO का कहना है फ्लू की नई किस्म के केसेस में बरतानिया समेत 2 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक तेजी से इजाफा हो रहा है। फ्लू की नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। बरतानवी वजीर सेहत का कहना है मौजूदा सूरत हाल में कोविड के बाद अस्पतालों पर यह सबसे बड़ा दबाव है। फ्लू से बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुबई में मौजूद आज 16वीं बनियास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बनियास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। बानी PTI के लिए शिकंजा मजीद सख्त होगा। अगले केस में फैज हमीद शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं मुल्क, फौज, रियासत, जमहूरियत, सियासत से गद्दारी की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। ये शुरुआत है। जो भी इन मामलात में मुलव्विस हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाए मौत से बचने के लिए फैज हमीद दूसरों को क्लीन चिट नहीं लेने देंगे। -1 PTI ने खुद किया है। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं 9 मई वाक़ियात और लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर फैज हमीद थे। फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैज हमीद अकेले नहीं, उनके साथ कमर बाजवा समेत और लोग शामिल हैं। जनरल बाजवा शदीद नाराज होना शुरू हो गए थे। मरीम नवाज के हवाले से उन्होंने खुद कहा कि जी उसकी ज़ुबान अगर बंद करवा दें तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। DGISI क्या खुद से सब कुछ कर सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? एक डायरेक्शन होती है। फैज हमीद एंड जनरल बाजवा वर ऑन सेम पेज। कमर बाजवा ने खुद कहा था मरीम नवाज को चुप करा दें तो सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा कमर जावेद बाजवा ने खुद मेरी फैज हमीद से मुलाकात कराई। ये वाज़ेह था कि कमर जावेद बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। फैज हमीद कैसे खुद से सब कुछ कर सकते हैं? कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। बैरिस्टर अकील ने बताया सानहा 9 मई से मुतालिक फैज हमीद बादामाफ गवाह बन सकते हैं। 9 मई और दीगर मामलात से मुतालिक अभी कार्रवाई चल रही है। सब इदारों को अपने अंदर एहतसाब करने की ज़रूरत है।
اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے، پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا اعلان۔ پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا، پاکستان کے الیکشن ہوں یا کسی صوبے کے میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گے، الیکشن میں ٹکٹ کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، مگر اپنوں کی پہچان رکھنی ہے۔ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ فضا بہت اچھی ہے، اس لیے الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، کہا پنجاب اس وقت پاکستان کا ترقی کرتا صوبہ ہے، سڑکیں اسپتال بن رہے ہیں۔ KP آزاد کشمیر GB سے لوگ پنجاب علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف گلگت بلتستان کی انتخابی مہم خود لانچ کریں گے، تمام امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری، 23 اہم رہنما شامل، علی امین گنڈا پور، مراد سعید، شہباز گل اور علی محمد خان آؤٹ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارٹی مالی مشکلات کا شکار، اخراجات کے لیے ارکان پارلیمان سے مالی معاونت طلب، تنخواہوں سے 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ MNA، سینیٹر اور MPAs کے لیے 50,000 روپے ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بائنانس کے درمیان بلاک چین میں تعاون کا معاہدہ، وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس اتھارٹی نے بائنانس اور HTX کو NOC جاری کر دیا۔ MOU کا مقصد حکومتی و خود مختار اثاثوں کی ٹوکنائزیشن اور بلاک چین تقسیم میں ممکنہ تعاون کا فریم ورک ہے۔ ابتدا میں $2 ارب تک کے اثاثے بلاک چین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، NOC فریم ورک دنیا کے لیے ٹھوس پیغام ہے۔ CZ نے معاہدے کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ چیئرمین PVRA بلال بن ثاقب کا کہنا تھا، فریم ورک پاکستان کی FATF معیار سے ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان کرپٹو اپنانے والا تیسرا ملک ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ دونوں بچیوں کے ورثاء نے ملزم کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے ورثاء کی جانب سے صلح کے بیان حلفی عدالت میں جمع کرائے گئے۔ ورثاء نے استدعا کی ملزم کو ضمانت کے بعد بری بھی کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس کو مطلوب ملزم بلال عباس CCD سے مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم شہریوں کے اغوا اور برہنہ کر کے تشدد کرنے میں ملوث تھا، ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل کرتا تھا۔ شہریوں کو اغوا کر کے تاوان کی وصولی اور جائیدادیں ہتھیا لیتا تھا۔ ملزم منشیات، قتل، اغوا اور دیگر مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ نیو یارک میں آج PSL کے روڈ شو کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین PCB محسن نقوی شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ کہا PSL آج بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہا ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطی میں PSL کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ ایکس پر پیغام میں کہا، نئی ٹیمز کے لیے بڈ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن 1 ہفتہ بڑھا دی، 22 دسمبر تک بڈ جمع کرائی جا سکتی ہے۔ نئے اونرز کو PSL فیملی میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہے۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کوڈ نارتھ بلوچستان اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائی سمگل شدہ سگریٹس، چھالیاں اور چائے برآمد کر لی۔ حکام کے مطابق 10 ٹرک تحویل میں لے کر کسٹم ویئر ہاؤس منتقل کیا گیا۔ 3 ہفتے میں انسداد اسمگلنگ کی کارروائیوں میں اربوں روپے مالیت کا سامان برآمد کیا گیا۔ 70 سے زائد لگژری گاڑیاں، سگریٹس، چائے، کپڑا، چھالیاں اور منشیات شامل ہیں۔ غزہ فورس سے متعلق دوحہ میں کانفرنس منگل کو ہوگی۔ غزہ میں سمندری طوفان بارہ نے تباہی مچا دی۔ حادثات میں شہید فلسطینیوں کی سنگین حالت ہو گئی ہے۔ فلسطینی حکام کی بین الاقوامی برادری سے غزہ میں امداد بھیجنے کی اپیل۔
غزہ فورس سے متعلق دوحہ میں کانفرنس منگل کو ہوگی، جس کی میزبانی امریکی سینٹرل کمانڈ کرے گا۔ کانفرنس میں غزہ کے استحکام سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ امریکی حکام کے مطابق خطے میں سیکیورٹی اور انسانی امداد کی حکمت عملی پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ بیس امریکی ریاستوں نے ٹرمپ کا H-1B ویزے پر $1,00,000 فیس عائد کرنے کا فیصلہ وفاقی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ H-1B ویزا پروگرام امریکہ میں ہنرمند غیر ملکی افراد کے لیے اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ ریاستوں کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی غیر قانونی ہے، اس سے تعلیم اور صحت کے شعبے کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وینزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بولے ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی، میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ماہانہ 50,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کا دہائیوں بعد دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنے کا اعلان۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنز نے کہا کہ جنگ کے سائے یورپ پر منڈلا رہے ہیں، تیار ہونا ہوگا۔ برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں گزشتہ سال کے دوران 50% اضافہ ہوا ہے۔ 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ حکومت نے نئی ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے عوام کو اپنی بیماری سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں شاہ چارلس نے اپنے کینسر کے مرض، اس کی تشخیص اور علاج سے متعلق بتایا۔ کہا قبل از وقت تشخیص نے میرا علاج آسان بنایا۔ برطانیہ کے عوام بھی کینسر اسکریننگ پروگرام میں حصہ لیں اور وقت سے پہلے تشخیصی عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ شاہ چارلس کا پیغام کینسر کے خلاف مہم کا حصہ ہے۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک کا بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کا منصوبہ۔ ڈنمارک حکومت کا کہنا ہے بچے حد سے زیادہ ڈیجیٹل دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، جہاں انہیں نامناسب مواد، سائبر بولنگ، ذہنی دباؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر ڈیجیٹل امور نے کہا سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے بچوں کی ذہنی صحت، تعلیمی کارکردگی اور سماجی رویوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بچوں کو آن لائن دنیا کے خطرات سے بچانا ریاست اور والدین دونوں کی ذمہ داری ہے۔ نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب آج نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگی۔ مقابلوں میں پاک آرمی 144 گولڈ میڈل لے کر ٹیبل پر سر فہرست۔ آرمی نے مجموعی طور پر 258 میڈلز جیتے۔ وابڈا کا 61 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرا، نیوی کا 28 گولڈ کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ آج ایتھلیٹس اور آفیشلز میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ شرکاء کے لیے میوزک کا تڑکا بھی لگے گا۔ IFPR نے معروف گلوکار اسرار کی آواز میں پاک سرزمینیوں کے نام سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں مارکہ حق کے دوران پاکستان کے مسلح افواج کی دفاع وطن کی شاندار عکاسی، سرحدوں کے محافظوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا دنگل، جھلمکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ پریپیئرڈ کیٹیگری سے 23 اور سٹاک کیٹیگری سے 25 ڈرائیوروں نے کوالیفائی کر لیا۔ ریلی میں آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری۔